السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ بمباری جاری، تازہ حملوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید۔ غزہ پٹی میں پانی، بجلی اور خوراک کی فراہمی بند کرنے کی اسرائیلی کوشش، کھلے عام نسل کشی۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کا بیان۔ غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی، انسانی امداد کی رسائی اور تمام یرغمالیوں کو فوری اور غیر مشروط رہا کر دیا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کی اپیل۔ اگر مغربی ممالک سنجیدگی اور خیر سگالی کا مظاہرہ کرے تو ایران جوہری پروگرام پر سفارتی مذاکرات کرنے تیار۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ اور جاپان ہندوستان کی ترقی کے سفر میں ایک اہم شراکت دار، مودی کی جاپان دورے کے موقع پر حکام سے ملاقاتیں۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تازہ حملوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے اسپتالوں کے ذرائع کے مطابق جمعرات سے آج تک اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم سے کم 61 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ان شہداء میں 19 فلسطینی امداد کے منتظر تھے۔ اسرائیل کی جانب سے جبالیہ میں ایک اسکول کے قریب حملہ کیا گیا جس میں کم سے کم 5 افراد شہید ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں بھوک کی شدت سے مزید 4 فلسطینی انتقال کر گئے، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں، جس کے بعد اسرائیل کے مسلط کردہ قحط سے اموات کی تعداد 317 ہو گئی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں چھاپے مارے ہیں اور 1 درجن سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں صحافی، کارکن اور رہا ہونے والے قیدی شامل ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے قابض اسرائیل کے وزیر خزانہ بزلیل اسموٹرچ کی اس مطالبے کو کہ غزہ پٹی میں پانی، بجلی اور خوراک کی فراہمی بند کر دی جائے، غزہ میں نسل کشی اور اجتماعی تباہی کی پالیسی کا ایک واضح اعتراف قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں غزہ کے عوام کے خلاف ایک نئے اشتعال انگیز بیان میں پانی، بجلی اور خوراک کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ گولیوں سے نہیں مریں گے وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ اس نے مزید کہا کہ اگر غزہ کے رہائشیوں کو رضاکارانہ ہجرت کی اجازت دی جائے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حماس نے کہا کہ یہ بیان قابض فوج کے غزہ پٹی میں اپنے جرائم جاری رکھنے کی ایک کھلی دعوت ہے تاکہ ہمارے لوگوں کی نسل کشی اور انہیں جبری طور پر بے دخل کیا جا سکے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ ایک سرکاری اعتراف ہے کہ بھوک اور محاصرہ نہتے شہریوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ حماس نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک فوجی جنگ نہیں بلکہ اجتماعی نسل کشی اور جبری ہجرت کا منصوبہ ہے، جو عالمی برادری کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور قابض رہنماؤں کے احتساب کے لیے فوری اقدامات کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے نیو یارک میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غزہ شہر پر قبضے کے لیے اسرائیل کے ابتدائی اقدامات اس جنگ میں ایک نیا اور خطرناک مرحلہ شروع ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں عسکری کارروائیوں کو وسعت دینے کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ ہزاروں لوگ پہلے ہی تھکے ماندے اور صدمات کا شکار ہیں، جنہیں جان بچانے کے لیے ایک مرتبہ پھر نقل مکانی کرنا پڑے گا۔ اس طرح لوگ پہلے سے بھی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ سیکرٹری جنرل نے غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی، انسانی امداد کی رسائی اور تمام یرغمالیوں کی فوری و غیر مشروط رہائی کی اپیل کی اور کہا کہ بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ شہریوں کا تحفظ لازم ہے اور انسانی امداد کی رسائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں اب مزید بہانوں، رکاوٹوں اور جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ Forced to flee yet again, plunging families into even deeper peril. These must stop. I know so many of the reporters here, along with us, have lost their colleagues. These attacks are part of an endless catalogue of horrors. There must be accountability. Gaza is piled with rubble, piled with bodies, and piled with examples of what may be serious violations of international law. Hostages taken by Hamas and other groups must be released, and the atrocious treatment they have been forced to endure must stop. Civilians must be protected. And let's be clear, the levels of death and destruction in Gaza are without parallel in recent times. Famine is no longer a looming possibility. It's a present-day catastrophe. People are dying from hunger.
Families are being torn apart by displacement and despair. Pregnant women are facing unimaginable risks. And the systems that sustain life, food, water, healthcare, have been systematically dismantled. These are the facts on the ground. And they are the result of deliberate decisions that defy basic humanity. Israel, as the occupying power, has clear obligations. It must ensure the provision of food, water, medicine, and other essentials. It must agree to and facilitate far greater humanitarian access. It must protect civilians and civilian infrastructure. اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ برادری ملک یمن پر قابض اسرائیل کا حملہ ایک جنگی جرم، ایک عرب ملک کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی، بین الاقوامی قوانین اور روایت کی صریح خلاف ورزی ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ یمن پر حملہ اور اس کے ساتھ ساتھ شام، لبنان اور غزہ پر قابض اسرائیل کی مسلسل درندگی عرب اور اسلامی دنیا کے عوام کے لیے اس ریاست کے سنگین خطرے کو ظاہر کرتی ہے اور اس کی دہشت گردی اور توسیع پسندانہ نوعیت کی تصدیق کرتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ حملے قابض اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے اس نام نہاد گریٹر اسرائیل منصوبے کے اعلان کردہ موقف کے تناظر میں کیے گئے ہیں۔ حماس نے یمن کے عوام اور ان کے مسلح افواج اور انصار اللہ تحریک کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا، جنہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ قابض اسرائیلی دہشت گردی انہیں غزہ اور فلسطین کی حمایت جاری رکھنے سے نہیں روک پائے گی۔ حماس نے عالمی برادری، اقوام متحدہ اور عرب ممالک اور مسلم دنیا سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور قابض اسرائیل کو فلسطینی عوام اور دیگر عرب اقوام کے خلاف اپنی درندگی کو روکنے پر مجبور کریں۔ عالمی سمود استقامت بیڑے کے پہلے جہازوں کا پہلا گروپ اتوار 31 اگست 2025 کو بارسلونا شہر سے غزہ کے ساحلوں کی جانب روانہ ہونے والا ہے۔ جہازوں کا دوسرا گروپ 4 دن بعد تونس اور دیگر بندرگاہوں سے روانہ ہوگا، جن کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ بحیرہ روم کے وسط میں درجنوں جہاز ملیں گے اور بحری ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے سب سے بڑی بحری کارروائی میں غزہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ یہ جہاز اپنے ساتھ انسانی اور طبی امداد کے علاوہ کئی عوامی اور بااثر شخصیات کو بھی لے جائیں گے جو فلسطینی عوام کی جدوجہد اور انصاف کے لیے مشہور ہے۔ یہ مشن 3 بین الاقوامی تنظیموں کی مربوط کوششوں کے تحت شروع کیا جا رہا ہے، جو 44 سے زائد ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اور جو گزشتہ ماہ تونس میں ملے تھے۔ انہوں نے اپنی ایک کارروائی کے طور پر عالمی استقامت بیڑے کو منظم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب اور اٹلی نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے، تمام مغویوں کی رہائی اور فلسطینی علاقوں تک مکمل انسانی رسائی پر زور دیا ہے۔ بیان میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں منصفانہ، محفوظ، جامع اور پائیدار امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ وزرائے خارجہ نے بیان میں کہا کہ مغربی کنارے میں کسی بھی ایک طرفہ یا پرتشدد کارروائیوں کی بھی مذمت کی جس سے 2 ریاستی حل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بیان میں فلسطینیوں کے روکے گئے کلیئرنس ریونیو کو ریلیز کرنے کے ساتھ غزہ میں کسی رکاوٹ کے بغیر انسانی امداد اور لائف سیونگ سپلائز کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ کسی بھی بہانے فلسطینیوں کی بے دخلی کو مکمل طور پر مسترد کیا گیا۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ جنگ کے بعد کسی بھی انتظامات کو ایک وقت کے پابند سیاسی عمل سے مشروط ہونا چاہیے جو قبضے کو ختم اور ایک منصفانہ اور جامع حل حاصل کرے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سعودی عرب اور اٹلی دیرپا امن عمل کو آگے بڑھانے کے ساتھ 2 ریاستی حل کی بنیاد پر فلسطینی اتھارٹی کو بااختیار بنانے کے لیے مؤثر تعاون کے ٹھوس طریقے تلاش کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اگر مغربی ممالک سنجیدگی اور خیر سگالی کا مظاہرہ کریں تو ایران جوہری پروگرام پر سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے حوالے سے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کو مکتوب روانہ کیا۔ عباس عراقچی نے خط میں لکھا کہ ایران کی جانب سے مذاکرات کی بحالی کا انحصار اس بات پر ہے کہ فریقین سنجیدگی اور خیر سگالی کا مظاہرہ کریں اور ایسے اقدامات سے گریز کریں جو کامیابی کے امکانات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایرانی موقف ایسے وقت سامنے آیا ہے جب برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران پر دوبارہ اقوام متحدہ کی پابندیاں عائد کرنے کے لیے باضابطہ عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ تینوں یورپی ممالک کے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ ایران نے جوہری پروگرام سے متعلق وعدوں کی پاسداری نہیں کی اور ایران سال 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کو جاپان کو ہندوستان کی ترقی کے سفر میں ایک اہم شراکت دار قرار دیا اور جاپانی صنعت سے مینوفیکچرنگ، ٹیکنالوجی، نئی نسل کی بنیادی ڈھانچے، صاف توانائی اور ہنرمندی کی ترقی جیسے شعبوں میں ایک ساتھ آگے بڑھنے کی اپیل کی اور کہا کہ جاپان کی ٹیکنالوجی اور ہندوستان کا ہنر مل کر اس صدی کے تکنیکی انقلاب کی قیادت کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک مل کر اس صدی میں ایشیا میں استحکام، ترقی اور خوشحالی کو ایک نئی جہت دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف ایشیا بلکہ دونوں ممالک مل کر گلوبل ساؤتھ بالخصوص افریقہ کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جاپان کے 2 روزہ دورے کے دوران مودی نے اپنے جاپانی ہم منصب کے ساتھ انڈیا جاپان اکنامک فورم سے خطاب میں کہا کہ جاپان ہمیشہ سے ہندوستان کی ترقی کے سفر میں ایک اہم شراکت دار رہا ہے۔ بزنس کے لیے سنگل ڈیجیٹل ونڈو اپروول کی ویوستھا کی ہے۔ ہم نے 45,000 کمپلائنسز ریشنلائز کیے ہیں۔ اس پرکریا کو گتی دینے کے لیے ڈی ریگولیشن پر ایک اچ ستری کمیٹی بنائی گئی ہے۔ ڈیفنس اور اسپیس جیسے سینسیٹیو چھیتروں کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اب ہم نیوکلیئر انرجی سیکٹر کو بھی کھول رہے ہیں۔ ساتھیوں، ان ریفارمز کے پیچھے ہمارا وکست بھارت بنانے کا اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ بمباری جاری، تازہ حملوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید۔ غزہ پٹی میں پانی، بجلی اور خوراک کی فراہمی بند کرنے کی اسرائیلی کوشش، کھلے عام نسل کشی، اسلامی تحریک مزاحمت حماس کا بیان۔ غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی، انسانی امداد کی رسائی اور تمام یرغمالیوں کو فوری اور غیر مشروط رہا کر دیا جائے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کی اپیل۔ اگر مغربی ممالک سنجیدگی اور خیر سگالی کا مظاہرہ کرے تو ایران جوہری پروگرام پر سفارتی مذاکرات کرنے تیار، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ اور جاپان ہندوستان کی ترقی کے سفر میں ایک اہم شراکت دار، مودی کی جاپان دورے کے موقع پر حکام سے ملاقاتیں۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔